الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا محبت نلا کو سبحان اللہ جن پیر دی گل ہو رہی ہے ذرا اونچی آ کے سبحان اللہ دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گناہگاراں نوں ساڈے ورگے گناہگاراں نوں انہاں گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نوں اوتھے سب نبیاں میرے آقا نوں اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے شان والا کون آیا جد سوہن حمد دے جھنڈے نوں جد سوہن حمد دے جھنڈے نوں بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا اللہ رب العالمین کا بہت
بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ پروگرام ہمارے بڑے ہی پیارے اور محترم حاجی محترم جناب عبد المجید صاحب کے بیٹے حافظ محمد طلحہ صاحب، جنہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کی خوشی کے موقع پر آج کا یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی قاری زبیر انجم صاحب کا اور جلسہ کی تمام انتظامیہ، رفقاء، عزیز ساتھی جنہوں نے مل کر کے آج اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار جس بھائی نے جس انداز میں اس پروگرام میں تعاون کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین، میں گھر سے 4 بجے کا سفر کے لیے نکلا ہوا ہوں اور میں گھر والے جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر تھے، اور میں جب ابھی یہاں قریب پہنچا، ابھی 10 منٹ پہلے مجھے فون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ تو میں اس وقت ایک اور پرمسرت ماحول کے اندر ہوں۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار اس بیٹی کو بہت بڑی دین کی عالمہ اور مبلغہ بنائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بس سامعین، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہوا کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ معنی یہ ہوا اے 2 انگلیاں دے وچ تیسری انگلی کوئی نہیں، کہ حضور دے درمیان کہ اس بندے دے درمیان دوسرا فاصلہ نہیں ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور سب تو پہلے جنت سے جاون گے کہ او میرے نبی دے نال جنت سے جاوے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، اپنے بابا کو اپنے والدین کو جہنم میں جانے نہ دیں گی۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ کو جو گھر پسند آتا ہے اللہ اس گھر کے اندر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ حضرات گرامی کے در بڑا پرمسرت موقع ہے، قرآن پاک کی مجلس ہے۔ میرے بھائی نے اعلان فرمایا ہے، میرا دل چاہتا ہے پہلے میں قرآن کی بات کروں اور پھر بعد میں ان کی بات کروں جن پر یہ قرآن اترا ہے، پھر ان کی بات ہو کہ جن کا تذکرہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، یہ قرآن بے عیب کتاب ہے، یہ قرآن بے مثال کتاب ہے۔ جس قرآن پاک کی مجلس کے اندر آپ موجود ہیں اور میں محترم جناب حافظ طلحہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر سما لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ بہت بڑا اللہ کا انعام اور اللہ کا احسان ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ قرآن کو پڑھانے والے محترم جناب قاری عبد الوکیل عزیزی صاحب بھی موجود ہیں اور پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے محبوب خطیب محترم جناب مولانا ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لے کر کے آ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں علم میں حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ ان کی زیارت بھی کیجئے اور جو ساتھی کھڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ بیٹھتے چلے جائیں۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ان کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کریں اور تشریف رکھیں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، کوئی تسی اپنی میٹنگ شروع کی تھی بیٹھ جاؤ تھوڑا جلسہ ہون شروع ہویا، ٹھیک ہے نا، تسی ہون ذرا دوبارہ تو ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو
جو ہے وہ اسی رمضان میں مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم مسافر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اتنی دیر سے علماء کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ اب آپ توجہ رکھیں تو بڑی جلدی کے ساتھ میں انشاءاللہ مختصر سا بیان میرا ہوگا، پھر حضرت کا ہوگا، پھر آپ مولانا ناصر مدنی صاحب کا مفصل بیان انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ توجہ ہون بندہ کوئی اٹھے بھی نہ بھئی، جڑا بچہ اٹھے انہوں بہا دیتا جاوے تے آپس سے گل کوئی نہیں کرنی تے توجہ میرے بار رکھنی ہے۔ اے جڑا قرآن ہے، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن جیسی کتاب کائنات کے اندر دوسری کوئی موجود نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، اور میرے نبی پر اترنے والی کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے۔ میرے نبی جیسا دوسرا نبی کوئی نہیں ہے، قرآن جیسی دوسری کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس قرآن پاک کا آغاز ہو رہا، قرآن پاک کے آغاز کے اندر ہی کائنات کے پروردگار نے ایک اعلان فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی کے دنیا کائنات دے وچ جیڑی بھی کتاب اٹھاؤ اس کتاب کے آخر دے وچ لکھیا ہوندے اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ ہے، اس کتاب کے اندر کوئی غلطی موجود ہے تے سانو دسیا جائے، کتاب کے آخر دے وچ لکھیا ہوندے۔ لیکن قرآن پاک دی عظمت ہے وے، قرآن پاک دی پہلی آیت دے اندر کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیتے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او میرے بندے تو قرآن نو پڑھن لگے، تو قرآن نو پڑھن واسطے کھول لے ہے، تو قرآن نو سمجھن لگے، سب تو پہلے اس بات کو سمجھ لے جس قرآن کو تو پڑھنے لگے اس قرآن کے اندر شک کوئی نہیں ہے، رائے کے برابر بھی شک کوئی نہیں ہے، اس کے سپاروں میں شک کوئی نہیں ہے، اس کی صورتوں میں شک کوئی نہیں ہے، اس کی آیات میں شک کوئی نہیں ہے، اس کی زبر اور زیر میں شک کوئی نہیں ہے، جبریل لے کر کے آیا اس میں شک کوئی نہیں ہے، کائنات کے پروردگار نے نازل کیے اس میں شک کوئی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے، یہ کالوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، یہ گوروں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، یہ اپنوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، بیگانوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، دوستوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، دشمنوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے۔ جو اس کے اندر شک کرے گا اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، قرآن کے 30 پاروں میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے پہلے مولانا قاری عبدالوکیل عزیزی صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، حضرات گرامی قدر ہر کتاب دا ایک تعارف ہوندے، قرآن پاک دا ایک تعارف ہے۔ آؤ میں مختصر وقت میں آپ کو قرآن پاک کا تعارف سناتا ہوں۔ قرآن پاک کا تعارف کسی اور کی زبان سے نہیں، کسی پیر کی زبان سے نہیں، کسی مفتی کی زبان سے نہیں، کسی عالم کی زبان سے نہیں، بلکہ قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔ اے قرآن تو اپنا تعارف تو کروانا، قرآن کہتے ہیں پوچھئے سوال کیجئے میں جواب دیتا ہوں۔ اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا نام کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے یاسین بالقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہا جاتا ہے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا کام کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے ہدی للمتقین، مجھے متقین کی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح تیرے رہنے کی جگہ کون سی، تیرا مکان کون سا ہے، قرآن جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا احترام کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، میرا احترام یہ ہے مجھے پاکیز کی حاصل کیے بغیر کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا اکرام کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میرا اکرام یہ ہے کہ مجھے جب پڑھا جائے
قاری صاحب میری تلاوت کر رہے ہو تو مجھے خاموشی کے ساتھ سنا جائے. اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے نازل کس نے کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے تمام جہانوں کے پالنے والے رب نے نازل کی ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں تمام مہینوں کے سردار مہینے رمضان میں نازل ہوا ہوں. اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس رات میں نازل ہوئے؟ قرآن جواب دیتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تمام راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہوں. اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین نے کرایا ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تو نازل کس پر ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، میں نبیوں کے امام، میں نبیوں کے سردار احمد مجتبی حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحی احمد مجتبی اشرف المخلوقات افضل الموجودات افضل الانبیاء افضل الاسفیاء اشرف الناس احکم الناس اجمل الناس نبی الحرمین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین امام القبلتین سید العارفین سید الساجدین سید الراکعین سید الخاشعین سید الصابرین سید القائدین سید السردار قافلہ سالار حبیب کردگار بہار کائنات حسن کائنات جمال کائنات فخر کائنات فخر موجودات دعائے خلیل فضل رب جلیل سید الفرا بدر الدجا شمس الضحی احمد مجتبی نبیوں کے امام کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہو. اے قرآن ان لوگوں کو تیرا تعارف بڑا پسند آئے، یہ اگلا سوال کرتے ہیں اگر ہم تجھ کو پڑھتے ہیں تجھ پر عمل کرتے ہیں ہمیں ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن جواب دیتا ہے اگر میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے اٹک اٹک کے پڑھو گے میں 20 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے دیکھ کر کے پڑھو گے میں ناصرہ خان کہلوا دوں گا، اگر مجھ کو حفظ کر لو گے میں حافظ قرآن کے تمغے دلوا دوں گا، اگر مجھ کو میری تفسیر کو سمجھ لو گے میں مفسر قرآن کے القاب دلوا دوں گا، اور اگر مجھ کو پڑھ کر کے مجھ پر عمل کر کے زندگی گزار کر آ جاؤ گے میں رب کے سامنے تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا. ماشاءاللہ آپ سب میں نڑے ہو کے بیٹھو. یہ ساری مجلس ہی ٹوڑے نام ہے آج. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کی مجلس ہے. تو انہوں پتے فرشتیاں نے تو اپنے پرانل فرشتیاں نے تو انہوں ڈھانپیا ہویا. سبحان اللہ. اس مجلس کے اندر فرشتے موجود نے. اللہ پوچھے گا کتھوں آئے ہو؟ فرشتے جواب دے گے قرآن کی مجلس سے آئے ہیں، قرآن سن کر کے آئے ہیں. اللہ کہے گا سوال کرے گا وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ عرض کریں گے ربا وہ تیرے بندے جنت چاہتے تھے. اللہ کہے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی کے در قرآن عصمت والی کتاب ہے اور صرف قرآن عصمت والی کتاب نہیں ہے. جڑا بندہ قرآن نو پڑھ لیندے اللہ اس نو بھی عصمت عطا کر دیندے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویسع بہ آخرین. توجہ میری طرف رکھے. ان چھوٹے بچوں کو بٹھا دے.
حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے. سیدنا فاروق اعظم نے مکہ کا گورنر ایک صحابی کو بنا دیا ہے. وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے پوچھا بھائی میں نے تجھے مکہ کا گورنر بنایا تھا اور تو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا ہے, اپنے بعد کس کو مکہ کا گورنر بنا کر کے آیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں میں نے مکہ کا گورنر عبد الرحمن ابن عبسہ کو بنایا ہے. من عبد الرحمن ابن عبسہ؟ عبد الرحمن ابن عبسہ کون ہے؟ کہا مولا من موالی, ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے, ہمارے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے. کہا تو مکہ کی گورنری ایک غلام کو دیکھ کر کے آ گیا ہے, مکہ کی گورنری ایک نوکر کو دیکھ کر کے آ گیا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ کہا وہ کوئی عام غلام نہیں ہے, ہوا قارئ لکتاب اللہ, وہ قرآن کا قاری ہے, وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے, وہ قرآن کو سمجھنے والا ہے, وہ قرآن کا عالم ہے. آپ نے اس وقت کی حدیث پڑھی, سچ کہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت عطا کیا کرتے, لوگوں کو شان عطا کیا کرتے. رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نے حافظ قرآن کو اتنی عزت عطا کی ہے, ملک کا صدر آ جائے, ملک کا وزیر اعظم آ جائے, نام لے کر کے کہوں محترم شہباز شریف صاحب آ جائیں, محترم عمران خان صاحب آ جائیں, سامنے مسجد کے اندر قرآن کا قاری امامت کروا رہا ہو, رب کعبہ کی قسم ہے وہ صدر ہوگا اپنی جگہ پر, وزیر ہوگا اپنی جگہ پر, لیکن جب تک قرآن کا قاری سجدے میں نہیں جائے گا کوئی سجدے میں جا نہیں سکتا. جب تک قرآن کا قاری سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کوئی سجدے سے سر اٹھا نہیں سکتا. پھر مانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا قرآن بھی عصمت والی کتاب ہے, جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے اللہ اس کو بھی دونوں جہانوں میں عصمت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو علماء بیٹھے ہیں, یہ آپ اسٹیج پر یہ جو قراء بیٹھے ہیں, محترم جناب قاری زبیر انجم صاحب, ان کی عزت یہ احترام سب قرآن کی وجہ سے ہے. اور آؤ اگلی گل, قرآن کو جس نے سینے سے لگایا اللہ نے اس کو عصمت عطا کر دی. میں نے کہا آج اگر کوئی حافظ قرآن نو پڑھے تو لوکی ان دی عزت کر دینے, جنہ دے سامنے قرآن اترتا رہا ہے انہاں دی عظمت دا عالم کی ہوئے گا. یار گھومتے بولو نا اچھی سبحان اللہ. ایک تے اے کہ قرآن آسمان تو نازل ہوندے تے صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں, اور ایک انداز یہ بھی ہے صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں, اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن اعلیٰ, قرآن جن کے قلب اطہر پر اترا وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات بھی اعلیٰ, اور صرف ذات اعلیٰ نہیں, میرے آقا کی بات بھی اعلیٰ, آپ کا کھانا بھی اعلیٰ, آپ کا پینا بھی اعلیٰ, آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ, آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ, آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ, آپ کا بچپن بھی اعلیٰ, آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ, آپ کی جوانی بھی اعلیٰ, آپ کی نبوت بھی اعلیٰ, آپ کی رسالت بھی اعلیٰ, آپ کی طہارت بھی اعلیٰ, آپ کی دیانت بھی اعلیٰ, آپ کی امانت بھی اعلیٰ, آپ کی شرافت بھی اعلیٰ, آپ کا حسن بھی اعلیٰ, آپ کا جمال بھی اعلیٰ, آپ کی صورت بھی اعلیٰ, آپ کی سیرت بھی اعلیٰ, آپ کا کردار بھی اعلیٰ, آپ کی صداقت بھی اعلیٰ, آپ کی عدالت بھی اعلیٰ, آپ کی شرافت بھی اعلیٰ, آپ کی امامت بھی اعلیٰ, آپ کی وکالت بھی اعلیٰ, آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ, آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ, آپ کا حسب بھی اعلیٰ, آپ کا نسب بھی اعلیٰ, آپ کا آنا بھی اعلیٰ, آپ کا جانا بھی اعلیٰ, آپ کا زمانہ بھی اعلیٰ, آپ کا انداز بھی اعلیٰ, آپ کا کردار بھی اعلیٰ, آپ کی گفتار بھی اعلیٰ, آپ کی کمبلی بھی اعلیٰ, آپ کا کمبل بھی اعلیٰ, آپ
آپ کا لباس بھی اعلیٰ، آپ کا بستر بھی اعلیٰ، آپ کی بولی بھی اعلیٰ، آپ کی رحمت بھی اعلیٰ، آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ، آپ کا انداز بھی اعلیٰ، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ، آپ کی بنات بھی اعلیٰ، آپ کے شعر بھی اعلیٰ، آپ کا صدیق بھی اعلیٰ، آپ کا فاروق بھی اعلیٰ، آپ کا عثمان بھی اعلیٰ، آپ کا علی بھی اعلیٰ، آپ کا حسن اور حسین، آپ کے حسنین کریمین بھی اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر دی ذات اعلیٰ، پھر جس چیز کی نسبت میرے نبی ول ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیتا۔ تسی اج آخدے ہو اے بندہ بڑی قسمت آلے، انہیں نماز پڑھی گے، علامہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھی گے، انہیں نماز پڑھی گے، مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی گے، انہیں زیارت کیتی گے، رب دے ولی دی زیارت کیتی گے، انہیں ملاقات کیتی گے، مکے دے امام نے ملاقات کیتی گے، انہیں نماز پڑھی گے، مکے دے امام دے پیچھے نماز پڑھی گے۔ اے میں انہاں دی عظمت تو کیوں نہ قربان جاواں جنہاں نے نمازاں پڑھیاں نے تے نبیاں دے امام دے پیچھے پڑھیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور دی ذات اعلیٰ، بولو حضور دی ذات، پیچھے والے بھائی نہیں بولتے، اونچی بولو حضور دی ذات جن دی نسبت میرے نبی وال ہو گئی نا۔ بلال کو کون جانتا تھا؟ جب نسبت حضور کی طرف ہوئی، اب بلال چلتے زمین پر ہے، چلنے کے بعد جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سارے یار اعلیٰ۔ آؤ رب کا قرآن، میرا دل چاہتا ہے قرآن کی مجلس ہے اور میں قرآن پاک سے صحابہ کی عظمت بیان کروں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرما دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اس آیت کے اندر صحابہ پر 5 انعامات کا تذکرہ کیے۔ پہلا انعام کون سا ہے؟ کہا رضی اللہ عنہم، صحابہ پر اللہ راضی ہو چکا، صحابہ دے اتے رب راضی ہو چکے، صحابہ پر اللہ راضی ہو چکا۔ حضرات گرامی کے در یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے۔ اج اسی آیاں ساڑھے دل دی تمنا ہے دے اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ محترم جناب انتظامیہ نے جلسہ کروایا، دل کی خواہش یہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تسی سفر کر کے آئے ہو، تمنا ہے وے اللہ راضی ہو جائے۔ ساڑھے سجدے اس وجہ تو اللہ راضی ہو جائے، ساڑھیاں نمازاں اس وجہ تو اللہ راضی ہو جائے، ساڑھے روزے اس وجہ تو اللہ راضی ہو جائے۔ میں قربان جاواں، ہر بندے چاہندے اللہ دی رضا مل جائے۔ اللہ خود اعلان کر کے آخ دے میں صحابہ دے اتے راضی ہو گیا، میں صحابہ دے اتے راضی ہو گیا۔ اور صرف یہ انعام نہیں ہے، اگلا انعام ورضوا عنہ، صحابہ بھی اپنے پروردگار پر راضی ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ راضی ہو جاندے، او تے بڑا رحیم کریم بادشاہ ہے، او تے آخ دے کوئی بندہ 90 سال دے گناہ لے کے آوے، ایک وری آکھے ربا میری توبہ، میرے گناہ معاف کر دے، میں صرف 90 سال دے گناہ معاف نہیں کراں گا بلکہ 90 سال دے گناہاں نیکیاں دے وچ تبدیل کر کے رکھ دیواں گا۔ او تے بڑا رحیم کریم بادشاہ ہے، او تے بڑا کریم بادشاہ ہے۔ بندہ راضی کوئی نہیں ہوندا، اللہ راضی ہو جاندے۔ بندہ راضی کوئی نہیں ہوندا، کسی کو پوچھو نہ جناب کی حال چال ہے، وہ آکھے گا مر گئے رڑ گئے، بڑے مسائل نے، بڑی غربت ہے، بڑے مسائل نے، اللہ کا بھی شکوہ کرن لگ جاتے نے۔ لیکن آؤ دیکھو نا، صحابہ اپنے رب تے راضی، صحابہ اپنے رب کی رضا تے راضی ہے، صحابہ دے کول کھاون واسطے لقمے کوئی نہیں، صحابہ پھر بھی اپنے رب کی رضا تے اتے راضی نے، پیاون واسطے لباس کوئی نہیں، پھر بھی صحابہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہے۔ اور کھانے کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کر کے گزارا کر رہے ہیں، پھر بھی صحابہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو چکے ہیں۔ لڑنے کے لیے پاس تیر تلوار نہیں ہے، پھر بھی صحابہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو چکے ہیں۔ صحابہ نے بچے قربان کر دیے، پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، پھر بھی صحابہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ جب صحابہ نے سارا کچھ اللہ واسطے قربان کر دی تھا، پھر اللہ نے اعلان کر کے آکھیا وَأَعَدَّ
لہم جنات تجری تحتها الانہار، میں نے جنت صحابہ کے لیے تیار کر دی ہے، میں نے جنت صحابہ کے لیے تیار کر دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، یہ جو ہم کی ضمیر ہے اگر اس پر غور کیا جائے اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں جنت ابو بکر واسطے تیار کر دیتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں جنت فاروق اعظم واسطے تیار کر دیتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں جنت عثمان غنی دلا کر چھٹی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں جنت مولا علی دلا کر چھٹی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت حسنین کریمین کے نام کر دی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت سیدہ فاطمہ کے نام کر دی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت عائشہ صدیقہ کے نام کر دی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دیکھئے تو صحیح نا، میرے نبی نے بھی فرما دیا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرما دیا فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر آکھن دیو نا مینو کہ اللہ نے جنت صحابہ دینا کر چھٹیے اور اعلان کر چھٹیے اور بعد میں چاون آلیو تو انہوں میں جنت چاہی دیئے کہ صحابہ دے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ خطیب پاکستان، خطیب انقلاب محترم جناب حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے کر کے آ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین مدنی صاحب دی عمر دے وچ علم دے وچ برکتاں دا نزول فرمائے اور انہاں نو اللہ تعالی نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ ساڈا پاکستان دا فخر نے، اللہ رب العالمین انہاں دی زندگی دی برکت فرمائے۔ تسی مدنی صاحب کی زیارت کرو تے زیارت کر کے ماشاءاللہ تشریف رکھو، مدنی صاحب کی زیارت کرتے جاؤ تے تشریف رکھو، تھلے بیجو 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 بیجو۔ میں اپنی بات کو بالکل اختتام کی طرف لے کر کے چلنے لگا ہوں، آپ تشریف رکھیں، بیجو تھلے بیجو۔ تمام احباب، یہ قرآن کی مجلس ہے، ادب ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مدنی صاحب مفصل گفتگو فرمائیں گے، ٹوٹی ملاقات پر تشریف لے کے آئے، بالکل خاموشی ہو جائے، بالکل خاموشی۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے یار آلہ، صحابہ آلہ، صحابہ بالا، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے، بولو میرے نبی دا ہر یار جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، میرے نبی دا ہر یار جنتی ہے۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیا دے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایک منظر میں تمہارے سامنے پیش کرنے لگا، توجہ میرے پر رکھیا دے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہجرت کا، حضرات گرامی قدر پہتے رضوان کا موقع ہے، 1400 میرے نبی کے یار موجود ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی کو بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ بات پھیلا دی گئی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا کو بڑا غصہ آیا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے کبھی اس انداز سے اپنے آقا کو غصے کے اندر نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے کھلا اعلان فرما دیا، میرے
آقا فرماتے आओ मेरे यारो ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے لیکن اب لڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنے یار عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. بیعت کرو میرے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو رہی ہے. حضرات گرامی کے لوگی آختے نے ایمی صحابہ کرتے نے میں آکھیا آؤ دیکھو تو سینا صحابہ کی عظمت دیکھو. میرے نبی نے اپنے یار کی قیمت لائی ہے. میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے اور پتہ ہے مول کی پائے. میرے نبی نے مول پاندے ہوئے اعلان کر چھڑیے کہ میری جان میرے سارے 1411 دی جان اسی قربان کر چھڑاں گے لیکن عثمان دے لہو دا بدلہ لے کر کے جاواں گے. حضرات گرامی قدر اگر اس انداز سے یہ منظر آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے. توجہ میری طرف رکھیے کہ ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیا. میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ رکھ دیا. میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت مولا علی نے ہاتھ رکھ دیا. بیعت ہو رہی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. جب یہ منظر کائنات کے پروردگار نے دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم. اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے اوپر تیرے اشاروں کا ہاتھ ہے تیرے اشاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے. اور نہیں سمجھ آئی دونوں میں پنجابی بھی سمجھانا اگر ٹوٹے شہر دے وچ کوئی بندہ ماڑا ہوئے ان کی کنڈ دے اٹھے کوئی ایم پی کے ہاتھ رکھ دے کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے کوئی چودھری ہاتھ رکھ دے کوئی وزیر ہاتھ رکھ دے کوئی مشیر ہاتھ رکھ دے لوگی آختے ہیں انہوں کچھ نہ آکھیا جے ان دے اتے پیر دا ہاتھ دے ان دے اتے وزیر دا ہاتھ دے ان دے اتے چودھری دا ہاتھ دے ان دے اتے مشیر دا ہاتھ دے. میں بھی آکھیا اور کائنات دے لوگوں میرے نبی دے یاران کچھ نہ آکھیا دے میرے نبی دے یاران دے اتے رب کبریا دا ہاتھ دے. سبحان اللہ. حضرات گرامی کے قصہ اور کہانی نہیں ہے آئیے رب کا قرآن ہے. تقریر میری مکمل ہو گئی. محترم جناب ہماری زبیر انجل صاحب نے حکم فرمایا حکم پورا کر کے 560 منٹ تقریر مکمل کر لگا وہ جو ملوان رکھیا جائے لیکن میرا دن چاہتا جی میں تسی ہون بیٹھے ہو نا صحابہ دی عظمت اور محبت دے تسی ہون بولے ہو ایمیں تسی میرے نال چلنا ہے. جس بندے دے دل دے وچ صحابہ دی محبت نہیں اہل بیت دا پیار نہیں بولو بندہ مومن ہو سکدا اونچی بولو مومن ہو سکدا. اے توڑی محبت صحابہ اہل بیت دے نالے تے حضور نے فرمایا دنیا میں چڑھائے کہ جڑا بندہ جن دے نال محبت کردہ ہوئے گا کل قیامت علی دن ان دے نال ہوئے گا. اے ساڑا فقر ہے اسی کل قیامت علی دن ہومانگے تے صحابہ دے نال ہومانگے. اونچی آنکھو انشاءاللہ کل مک گئی. توجہ میرے پر رکھے تسی میرے نال چل لے آخری 6-7 منٹ کے بعد مکمل ہو گئی. میرا دل چاہتا حضرت مدری صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹائم دا کوئی مسئلہ نہیں ہے تسی کھل کے بیان کرو. یہ ادب دا تقاضا ہوندا ہے کہ جدو بڑے آ جان جرا نہ گفتگو مختصر کر دیتی جائے تے اللہ تعالیٰ مدنی صاحب تے عمر چ برکتاں دا نزول فرمائے. سبحان اللہ. حضرت تشریف فرمائیں. چلو میں چونکہ حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب تشریف فرمائے ہیں تو بات مکمل اختتام کی طرف میں بہت مشہور حضرت محترم جناب ناصر مدنی صاحب کا توجہ میری طرف رکھیں. حضرات گرامی کی قرآن پاک دے وچ صحابہ دی عظمت صحابہ دی عفت صحابہ دی بلندی حضرت مدنی صاحب نے جو حکم فرمائے تے میں 5 منٹ تواڈے اور لینا. توجہ میرے پر رکھیا جے. میرے نبی دے سارے یار آلہ نے لیکن انہاں سارے یاراں دے وچوں
میرے نبی دے 4 یار سارے 11 وچوں آلہ سبحان اللہ. چوتھا نمبر شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دائے. اور کون شیر خدا؟ حضرت علی المرتضی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دماد حضرت علی المرتضی حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت علی المرتضی ہماری آنکھوں کا نور حضرت علی المرتضی ہمارے دل کی بہار حضرت علی المرتضی ہم سب کے امام حضرت علی المرتضی ہم سب کے پیر حضرت علی المرتضی. اور کون شیر خدا؟ حضرت علی المرتضی جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا. آپ فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر حضرت علی کا پیار کوئی نہیں ایسے دل والا انسان مومن ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساڑھے دل وچ مولا علی دا پیارے ساڑھے دل وچ صحابہ دی محبت ہے ساڑھے دل وچ اہل بیت دا پیارے. اور میں تے آخنا ہونا میں اس دل نو سینے دے وچوں کڈ کے باہر نہ سٹ دیواں جس دل دے وچ اہل بیت دا پیار نہ ہوئے جس دل دے وچ مولا علی دی محبت نہ ہوئے جس دل دے وچ حسنین کریمین دا پیار نہ ہوئے. اور ساڈی تے اودوں تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدوں تک اسی اہل بیت تے درود و سلام نہ پڑھ لئے. کون شیر خدا؟ حضرت علی المرتضی میرے آقا مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا رہے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. حضرت علی اکیلے رہ گئے. عرض کرتے آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. آپ فرماتے علی پریشان کے ہوتے ہو انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی کوئی کسے دا ویرے کوئی کسے دا ویرے تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی. علی میرے نبی دا ویرے بولو علی میرے نبی دا اونچی بولو علی میرے نبی دا ویرے. پھر میں نو آخر دیو نا کہ علی نو بو ترابا دن علی نو بو ترابا دن علی نو لا جوابا دن علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دن. علی میں عیار جرت دا علی شیر خدا دا ہے علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے. علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی مومن دا رہبر ہے علی پرچار نبیاں دا علی وحدت گلشن دا غلام آکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی سارے صحابہ دا علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی تو سک نہیں سر سکدا نبی دا ہر غلام آکھو. علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو. علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو. علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا جمعہ دے ساران دے. اگر حضرت علی کو مانتے ہو تو حضرت علی کے اماموں کو بھی ماننا پڑے گا. حضرت علی کو مانتے ہو تو حضرت علی جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان کو بھی ماننا پڑے گا. تذکرہ آیا ہے تو بھی میں کہہ دیتا ہوں حضرت علی کی بڑی شان ہے. اور ان کی شان کس قدر ہوگی جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اعلان کر دیا میرے آقا نے فرما دیا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہ اعلان کر کے کہتے ہو میرا سونا نبی میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. اور پھر میں نے آخر دیو نا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اٹھے. حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اقتدار ہے. حسین بھائی حسن دا پیارے. حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میں خانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق
تو مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین جگر بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کے کربلا دا حسین قاری کے کربلا دا حسین قاری کے کربلا دا حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے اور اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے یہ کیا بات ہوئی صرف 5 تن پاک میں نے کہا بابا جن سیدنا امام حسن نے امام حسین نے میرے آقا کے گود میں آنکھ کھولی ہو بھلا ان کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے جن کا نام رکھوایا تو کائنات کے پروردگار نے رکھوایا ان کو بھلا پاک کرنے کی ضرورت ہے میرے نبی نے تو ان کو پاک کیا جو گناہوں میں لت پت تھے میرے نبی کے پاس آئے کلمہ پڑھا حضور کی زیارت کی اللہ نے سارے معاف کر کے پاک کر دیا اور پھر آپ کو صرف 5 تن پاک نہیں میرے نبی دے سارے یار اور بولو 5 تن پاک نہیں سب تن پاک نہیں بولو سب تن اور آؤ میں انہی سب تن کا تذکرہ کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں قرآن پاک کے اندر صحابہ کی عظمت صحابہ کی رفت صحابہ کی بلندی صحابہ کا تقوی صحابہ کی صداقت صحابہ کی عدالت صحابہ کا چلنا صحابہ کا بیٹھنا صحابہ کا اٹھنا صحابہ کی صورت صحابہ کی سیرت صحابہ کا کردار صحابہ کا انداز صحابہ کی نمازیں صحابہ کے سجدے صحابہ کے صدقات صحابہ کے خیرات صحابہ کا جہاد میں چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے رب کا قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسدن به نقعا فوسطن به جمع محبوب تو نہیں تیرے غلام نہیں تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں ان کی ٹانگیں نہیں ان کے قدم نہیں ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی تو شرارے نکلے تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے قرآن سارا صحابہ کی تعریف کرتے میرا دل چاہتا ہے یہ قرآن کی مجلس ہے محترم حافظ طلحہ صاحب قرآن کو سینے میں محفوظ کیے ہوئے یہ ان کی خوشی کے موقع پر جلسہ ہے میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں کے اندر سے صحابہ کی عظمت آپ کو سناؤں آپ کا فرض بنتا ہے آپ نے پھر میرے ساتھ بولنے مجھے پتا چلے آپ کے دل میں قرآن کا بھی پیار ہے صحابہ کا بھی پیار ہے قرآن کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اے اللہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا تیسرا پارا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چوتھا پارا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اے اللہ بہترین امت کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 5واں پارا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی اے اللہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 6واں پارا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اے اللہ جن پر تو نے دین مکمل کر دیا اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 7واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 8واں پارا اولئک اصحاب الجنہ اے اللہ کون ہے فرمایا صحابہ
قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون السلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ ویخرون للاذقان، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لہم جنات الفردوس نزلا، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارہ والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کے لیے اپنا گھر بار قربان کر دیا اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ وَغُلِبَتِ الرُّومُ، اے اللہ غالب آنے والے کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا الصحابہ. قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ کے دبتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا الصحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہے؟ تیرے بیلی کون ہے؟ فرمایا الصحابہ. قرآن پاک کا 26واں پارہ قرآن پاک کا 26واں پارہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا الصحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا الصحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا الصحابہ. قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا الصحابہ. قرآن پاک کا 30واں پارہ صحابہ کے غلاموں، قرآن پاک کا 30واں پارہ صحابہ سے محبت کرنے والوں اپنی محبت کا ثبوت دینا. قرآن پاک کا 30واں پارہ آپا سبت واللہ ان جاءہ العامہ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑیانہ بھی برداشت نہ کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں. اے کہاں کہاں سے نکالو گے صحابہ کو، کہاں کہاں سے نکالو گے؟ اور صحابہ سے دشمنی کرنے والوں، صحابہ کو برا کہنے والوں، صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ وہابیوں سنیوں کے سینے سے نکالو پھر ہم بتلائیں، قرآن کے پاروں سے نکالو پھر ہم بتلائیں. رب کعبہ کی قسم ہے خدا کی عنایت میں صحابہ نبی کی ہدایت میں صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ حضور کے بیان میں صحابہ عمل کی اذان میں صحابہ بیت رضوان میں صحابہ حزب اللہ جماعت میں صحابہ کرم اللہ صفات میں صحابہ رحماء کی آیات میں صحابہ. ذرا آپ بھی بول کر کے بتاؤ نا، آپ تک جو قرآن پہنچا ہے آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. ذرا کھڑے ہو کر کے بتلائیے، آپ بھی صحابہ کی محبت میں اپنا نام لکھوائیے. میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ میرے آقا کی رسالت کے گواہ کون ہیں؟ میرے آقا کی طہارت کے گواہ کون ہیں؟ میرے آقا کی دیانت
کے گواہ کون ہیں؟ میرے آقا کی امانت کے گواہ کون ہیں؟ میرے آقا کی شرافت کے گواہ کون ہیں؟ میرے آقا کے معجزات کے گواہ کون ہیں؟ میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ کے لیے جاننے دینے والے کون ہیں؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس گاؤں نے اتنا خوبصورت منظر پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ فرشتے یہاں پر موجود ہے، اللہ پوچھے گا فرشتوں کیا سن کر آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے پکاریں گے صحابہ 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 صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شہگیر صحابہ ہے۔ تو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے تو مشیر صحابہ ہے۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہے۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہے۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے ہمارے پیر صحابہ ہے۔